تربیہ کے بڑے مقاصد بھی حاصل ہوں اور میرا بچہ میری بات سننے اور ماننے کے قابل بھی بنے. تربیہ کے اور تعلیم کے بڑے مقاصد نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کام کو کیسے کیا جائے، اس کے لیے کچھ 12 عملی تجاویز ہیں. پہلی تجویز یہ ہے، اپنے بچے کو اس بات پر مشہور نہ کیجئے کہ وہ سنتا نہیں. وہ بچہ جس کی وجہ مشہوری، ریزن آف ریپیوٹیشن، یہ بن گیا ہے کہ یہ سنتا ہی نہیں. جب کوئی پیرنٹ میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سر میرے بچے میری بات نہیں سنتے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچے نے آپ کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے کہ تم میری بات نہیں سنتے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو روزانہ سنتا ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کلام میں جادو ہوتا ہے، بلکہ جادو ہوتا ہی کلام کے ذریعے. اور ماں باپ کی جو گفتگو ہے، ماں باپ کے جو لفظ ہیں، آپ کا جو کلام ہے، ماں اور باپ کا کلام اپنی اولاد کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ جو فقرہ اپنے بچے کو بولتے ہیں، اس کے مزاج، اس کی نفسیات، اس کی شخصیت، اس کے اوپر وہ کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے. تو اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس نے اپنی ماں کی زبان سے سنا ہے، تم تو سنتے ہی نہیں ہو، حسرت ہی رہی کبھی تم بھی کوئی بات مان لو، یہ کبھی میری بات نہیں سنتا، اس نے کبھی میری بات نہیں مانی، اس نے آج تک میری کوئی بات نہیں مانی. جتنی دفعہ آپ یہ جملہ بولتے ہیں، اس کے لیے آپ کی بات سننا دشوار ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ کی بات پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کا بچہ بالفرض اگر آپ کی بات نہیں سن رہا، تو آپ اپنے بچے کو اس بنیاد پہ مشہور نہ ہونے دیں، اس کے اوپر یہ لیبل نہ لگ جائے کہ تم میری بات نہیں سنتے، یہ لیبل نہ لگنے دیں. آپ یہ بات، اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے، بہت سی مائیں اپنے بچے کے سامنے اپنے بچے کی بات اپنے شوہر سے کہتی ہیں. بعض اوقات ٹیچر بچے کے سامنے بچے کی بات پیرنٹ سے کرتے ہیں، یا پیرنٹ بچے کے سامنے بچے کی بات ٹیچر سے کرتے ہیں. اچھا اگر یہ کام آپ کے ساتھ کیا جائے، فرض کیجئے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ کے بارے میں کوئی منفی بات کسی سے کرے، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بہت اچھا لگے گا، اور فوری طور پر آپ کا غلط عمل صحیح ہو جائے گا، آپ کی اصلاح ہو جائے گی. کیا ایسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ آپ کو بہت برا لگے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ اندر سے بالکل غصے میں آ جائیں گے، آپ کے اندر ایک ریاکشن پیدا ہو جائے گا، آپ چڑ جائیں گے اور آپ کہیں گے ایسی کم تیسی، اب تو میں نے یہی کرنا ہے. یہی معاملہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب شام میں ابا جان گھر پہ آتے ہیں تو اما جان کہتی ہیں اس نے پورا دن میری بات نہیں سنی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. بچے کے سامنے بچے کے بارے میں منفی بات مت کیجیے، بچے کو غلط وجہ سے مشہور نہیں ہونے دیجیے. بچے کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نیگیٹو نہیں بنائیے. بچے کا امیج، پبلک امیج، یا جو اس کا جو سیلف امیج ہے، یہ اگر غلط ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو معاملہ واقعی خراب ہو جاتا ہے. تو آپ یہ لیبل نہ لگائیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے بچے سے متعلق، تو بچے کے سامنے مت کیجیے. اگر ٹیچر سے کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے تو بچے کی موجودگی میں نہیں کیجیے. بچے کی موجودگی میں بچے کی کوئی ایسی بات نہیں، اکیلے میں بات کیجیے، ون آن ون بات کیجیے. آپ بتائیے ہاں یہ پرابلم ہو رہا ہے، یہ اس کو کیسے حل کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں اس نے میری بات مانی، نہیں سنی، جو بھی بات کرنی ہے آپ کیجیے. تو بچے کو اس بنیاد پر مشہور نہ کریں کہ وہ بات نہیں سنتے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی بات سنے تو آپ بھی اس کی بات سنیں.
آپ کو بہت اچھا سامع اور ایک بہت اچھا لسنر بننے کی ضرورت ہے. سننا سکھانے کی ضرورت ہے. وہ سننا کیسے سیکھیں گے؟ جب وہ ایسے والدین کو دیکھیں گے جو سنتے ہیں تو ان کی سنا کریں, اطمینان سے سنا کریں, ان سے کہیں بولو, اپنی بات بتاؤ. اور جب وہ اپنی بات کریں تو آپ منہ نہیں بنایا کریں, خوش دلی سے سنا کریں, ان کی پوری بات سنا کریں, ان سے کہیں کہ اپنی پوری بات کرو. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہر وقت نہیں سن سکتے, تو آپ کوئی ٹائم طے کر لیجیے, اچھا میں اس ٹائم پہ آؤں گا, تمہاری ساری باتیں سنوں گا, جو کچھ تمہیں کہنا ہے سنو, ساری بات سنیں. اور ان کی بات سنتے ہوئے کوشش کیجئے کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پورا باہر آ جائے, وہ اپنی پوری بات تفصیل سے بیان کر لیں, ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ جائے. اگر یہ بچہ 9-10 سال سے بڑا ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو باہر آئے, اور اگر یہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کا پوائنٹ آف ویو کوئی واضح پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا, وہ پوائنٹ آف ویو سوئچ کر رہا ہوتا ہے, کبھی اس اینگل سے چیز کو دیکھتا ہے, پھر اس اینگل سے چیز کو دیکھتا ہے, پھر کسی اور اینگل سے چیز کو دیکھتا ہے, تو مختلف باتیں, بعض اوقات کانٹراڈکٹری باتیں بھی کرتا ہے, تو اسے کرنے دیں. کیونکہ بچوں کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہوئے سوچتے ہیں. کسی بچے سے یہ اصرار کرنا کہ پہلے سوچو اور پھر بولو, یہ مناسب بات نہیں. یہ ایکسپیکٹیشن ہمیں بڑے سے رکھنی چاہیے کہ وہ پہلے سوچے اور پھر بولے. یہ ایکسپیکٹیشن ہمیں اپنے آپ سے رکھنی چاہیے کہ میں پہلے سوچوں اور پھر بولوں. لیکن بچہ جو ہے وہ بولتے ہوئے سوچے گا اور بولتا جائے گا, سوچتا جائے گا, اور سوچ میں ادھر سے ادھر جاتا جائے گا, تو وہ جو بول رہا ہے اسے بولنے دیجیے. اور سننے کے اندر ایک کام اور ہے جو آپ کو سننے کے لیے کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے اس کو ایکنالج کرنا سیکھیے. ایکنالج کرنا کیسے کہتے ہیں؟ ایکنالج کرنا کہتے ہیں کہ جو بات اس نے کہی ہے اس کو آپ اپنے لفظوں میں دہرا دیجئے. آپ اس کو کہیے اچھا, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے, اچھا. یعنی ایکنالج کرنا اصل میں اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے آپ بچے کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف سن لیا ہے بلکہ سمجھ بھی لیا. ایکنالج کرنے کا مطلب ماننا نہیں ہے. ایکنالج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مان رہے ہیں. ایکنالج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو آپ اچھی طرح اس کی بات سنیں اور سننے کے بعد اس کی بات کو دہرائیے. جب آپ یہ عمل کریں گے تو وہ بھی یہ کام سیکھے گا. بہت سے بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے والدین جب بچے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں تو بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی اٹینشن کو ڈرا کریں. پہلے بچہ ایک آواز دیتا ہے امی, امی نہیں سنتی, پھر دوبارہ آواز دیتا ہے امی, امی نہیں سنتی, پھر وہ اور زور سے آواز دیتا ہے امی, پھر بھی نہیں سنتی, پھر وہ اور زور سے چیختا ہے, پھر امی کو پکڑ کے کھینچتا ہے, پھر ایک دم آپ کو پتہ لگتا ہے کیا بدتمیزی ہے, اور پھر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں بچے کے اوپر. اسی طرح ابا کا معاملہ ہے کہ بچہ کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سنتے. بچے کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ کسی طرح سے آپ سے اپنی بات کہہ دے, آپ کی اٹینشن کو ڈرا کرے, اور کس طرح سے آپ کو اپنی کوئی بات بتائے, کیونکہ آپ تو بہت بزی ہیں. اس کے لیے آپ کی اٹینشن کو ڈرا کرنا مشکل بات نہیں ہونی چاہیے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, چند مہینے کے بچے ہیں, اس کو بولنا نہیں آیا ہے, یہ جو بچے کا رونا ہوتا ہے, بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے. بچے کا رونا ہر دفعہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتا. جب تک بچے کو بولنا نہیں آتا, اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی, اسپیچ ڈیولپ ہونے سے پہلے کا جو فیز ہے اس میں رونا جو ہے وہ مینز آف کمیونیکیشن ہے. ایکچولی وہ روتا نہیں ہے, وہ ایک آواز نکالتا ہے, اس میں آنسو نہیں نکلتے. وہ جو آواز نکالتا ہے وہ آپ کو بلانے کے لیے نکالتا ہے. تو آپ وہ بچے جو 2 مہینے کے تھے اور جب وہ ایک آواز نکالتے تھے تو ان کو اٹینشن مل جاتی تھی, ان بچوں کی نفسیاتی صحت کچھ اور ہے
اور وہ بچے جو آوازیں نکالتے تھے اور ان کو کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا اور لوگ کہتے تھے رو رہا ہے رونے دو، رو رو کے چپ ہو جائے گا خود ہی، ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ اور اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ میں بہت فرق ہے. بچے کی جب بچہ آپ کو پکارے، جب بچہ آپ کو آواز دے، اور صرف بچہ ہی نہیں، کوئی بھی انسان آپ کو پکارے اور آواز دے، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کو ایک توجہ دیں، آپ ایک بات سنیں، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں. کیونکہ اگر وہ آپ کو بلانا چاہ رہا ہے اور آپ کو آواز دینا چاہ رہا ہے، میں بہت سے بچوں کو جانتا ہوں جو 6 مہینے کی عمر میں ہیں اور ان کے والدین کہتے ہیں کہ یہ بہت زور سے روتا ہے، اس کا رونا جو ہے نا چلاتا ہے روتے ہوئے. میرے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بچہ، کوئی پیرنٹ آئے، انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے نا اس کا یہ بہت لاؤڈ روتا ہے، اس کا رونا بہت لاؤڈ ہے، پورا اس کی آواز رونے کی دور تک جاتی ہے. میں نے پوچھا کیا عمر ہے اس کی؟ انہوں نے کہا 8-9 مہینے کا ہے. 8-9 مہینے کے بچے کو بولنا ابھی اس نے شروع نہیں کیا، وہ لاؤڈ، بہت لاؤڈ روتا ہے. کیوں روتا ہے بہت لاؤڈ؟ اس کی وجوہات پہ میں آپ کو بتاؤں کیوں روتا ہے. جب وہ پہلی دفعہ رویا تھا تو اس کو توجہ نہیں ملی تھی. وہ بچہ جو پہلی دفعہ روتا ہے اور اس کو توجہ نہیں ملتی، وہ زور سے روئے گا، پھر بھی توجہ نہیں ملے گی، اور زور سے روئے گا، پھر بھی توجہ نہیں ملے گی، اور زور سے روئے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کے مزاج میں ایک مسئلہ پیدا ہوگا. دیکھیے، وہ انسان جس کے اندر انہرڈ ہونے کی فیلنگ ختم نہیں ہوئی ہے. انہرڈ ہونا کسے کہتے ہیں؟ مجھے تو کسی نے سنا ہی نہیں. اس کی نفسیات ہی بڑی عجیب و غریب ہے. اس معاشرے میں ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں، آپ ان سے کوئی بات کریں تو وہ بات کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا تو میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے اپنے کان آپ کو پیش کیے. او ہو، اب بھی پتہ لگا آپ کی بات ختم ہی نہیں ہو رہی. بہت بڑی تعداد میں، اس لیے کہ ان کے اندر انہرڈ ہے، انہیں لگتا ہے کہ میری بات سنی نہیں گئی. غیر ضروری طور پر زور سے بولیں گے، لمبی بات کریں گے، بات ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع کر دیں گے. آپ کہیں گے یہ تو بات آپ کر چکے، مجھے بتا دیا آپ نے، بات دوبارہ بتا رہے ہیں. یہ مسئلہ بہت بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے کہ ان کے والدین نے جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو توجہ نہیں دی، ان کی بات کو سنا نہیں. اور اگر کسی بچے کی بات کو سنیں گے نہیں، کسی بچے کی بات کو سننا اور سمجھنا اس کی نفسیاتی ضرورت ہے، اس کی بات کو ماننا اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت اہم بات ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور کیجئے گا. ہمارے معاشرے میں کیا اس وقت معاملہ ہے؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے والدین اپنے بچے کو یہ احساس منتقل نہیں کرتے کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ اس کی ضدیں مانتے رہتے ہیں. بعض ضدیں تو پہلے ہی اینٹیسپیٹ کر کے پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے ہی اندازہ کرتے ہیں کہ شاید اب یہ اس کی سالگرہ آ رہی ہے تو خطرہ یہ ہے کہ وہ یہ ضد کرے گا، تو میں پہلے ہی اس کا انتظام کر لیتا ہوں. اس طرح کے کام کرنا ہے. اس کو یہ احساس منتقل کیجئے کہ تم جو بات کر رہے ہو میں نے سنی ہے اور سمجھی ہے، اور یہ کام ایکنالج کر کے کریں گے. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ اس سے غور سے اس کی بات سنی جائے. زور سے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ جب وہ بچہ رو رہا ہے تو اس کو اٹینڈ کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب آپ اسے اٹینڈ کریں گے وہ اس کو بات اس کی سن لی، وہ رونا بند کر دے گا. آپ یہ دیکھیے گا، یہ آپ معاشرے میں بہت کامن ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، اپنے بچے کی بات نہ کاٹیں اور اپنی بات بھی اسے کاٹنے نہ دیں. یعنی نہ تو اس کی بات کاٹوں گا، نہ اپنی بات اسے کاٹنے دوں گا. اس کے لیے اور ایک الگ درجے کی حکمت چاہیے. اس کی بات کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے نے کوئی بات کہنی شروع کی اور اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ نے وہ جملہ پورا کر دیا. اب دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. جب بچہ 2-3 سال کا ہے، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، تو وہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتا ہے. وہ بات کرتے ہوئے لفظوں کو، اس کا ذہن لفظ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کے لفظوں میں پازز ہوتے ہیں. 3 جملے ادا کرنے میں جو وقت
3 سال کا بچہ لے گا، آپ 3 جملے ادا کرنے میں اس سے 1/3 وقت لیں گے، آپ ٹھک سے بول دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ورڈز کی سپلائی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بچہ بہت آپ اچھا ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جلدی سے بولو نا، کیا کہہ رہے ہو، ایک تو تمہاری بات ہی نہیں ختم ہوتی، کیا کہہ رہے ہو بولو نا، اچھا یہ کہہ رہے ہو. یہ ہمارا انداز بن گیا. ہم اس کی بات کو انٹرپٹ نہیں کریں، اس کو پورا جملہ مکمل کرنے دیں، اس کی بات نہیں کاٹیں. پہلی بات تو میں نے کہی کہ اس کی بات کو انٹرپٹ نہیں کریں. اسی کے اندر دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اپنی بات کو بھی انٹرپٹ نہیں کرنے دیں. یہ اور ایک اور بات، فرض کیجئے کہ میں ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں اور میرے پاس ایک فون آیا ہوا اور میرا بچہ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے. تو مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں اور بچہ مجھے آواز دے رہا ہے، کیونکہ بچے کو یہ اندازہ، بچے نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ بات کو انٹرپٹ نہیں کرتے، اسے یہ بات پتہ نہیں ہے، یہ بات اسے سکھانی ہے، بات نہیں کاٹتے. میں اگر کسی سے محو کلام ہوں، میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو میری بات کے بیچ میں آپ اپنی بات نہیں کریں، یہ بات اسے نہیں پتا. اور اگر وہ یہ عمل کر رہا ہے تو اس پہ ناراض نہ ہو، اس کو یہ بات کیسے سکھائی جائے اس کا طریقہ ہے. آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، بچے نے آپ کو بلایا، وہ آواز دے رہا ہے، آپ ٹیلی فون پہ کہیے ذرا، آپ ان کو 1 منٹ کا پاز کروائیے، ان سے کہیے ذرا 1 منٹ رکیے گا. 1 منٹ ہم محاورتاً کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا 1 منٹ ہو، لیکن آپ نے کہا ذرا سا ہولڈ کیجیے گا. اور پھر آپ نے بچے کو پوچھا جی بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، پھر آپ نے ان سے کہا دیکھیں میں ٹیلی فون پہ انکل سے بات کر رہا ہوں، جب میں بات مکمل کر لوں گا تو میں آپ کی بات سنوں گا. اگر آپ کا بچہ چھوٹی سی کوئی بات کہہ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، اس نے کہا یہ میں لے لوں، آپ نے کہا نہیں لو یا لے لو. لیکن اگر اس کو کوئی لمبی بات کرنی ہے تو آپ اس بات کی اجازت نہیں دیں کہ وہ آپ کو انٹرپٹ کرتا رہے. اگر آپ اسے اٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کو انٹرپٹ کرتا رہے گا. اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کرتے رہیں گے اور وہ آپ کو بلائے جا رہا ہے تو وہ آپ کو بلاتا رہے گا، بلاتا رہے گا، بلاتا رہے گا، آوازیں دیتا رہے گا، اور آپ اسے دھکا دیتے رہیں گے، اس کو چپ کراتے رہیں گے، اس کو اشارہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کو بلائے جا رہا ہے تو وہ تو آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہے نا. اور آپ نے اسے نہیں سکھایا کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو ٹیلی فون کو ہولڈ کیجئے اور اس سے کہیے بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ اچھا میں ابھی نانی سے بات کر رہا ہوں، میں ابھی انکل سے بات کر رہا ہوں، جب میری بات پوری ہو جائے گی میں ٹیلی فون کرنے کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا، تو آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے. یہ بات کہنے کے بعد اب آپ ٹیلی فون پہ اپنی بات مکمل کیجئے. اس کے بعد جو آپ نے کہا تھا اس بات کو پورا کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ٹیلی فون کرنے کے بعد بھی پھر آپ اسے نہیں سنیں، آپ کو بات کرنی ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو نہ تو آپ اس کی بات کاٹیں نہ اپنی بات کو کٹنے دیں. یہ اصول بنائیے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے مختصر اور واضح بات کیجئے. غیر ضروری طور پر بات کو دہرانے سے گریز کیجئے. کبھی کبھی ہم unnecessarily لمبی بات کرتے ہیں. ایک جملے کی بات تھی، ایک تقریر شروع کر دی. اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا اور نہیں مان رہا تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں، کتنی لمبی کرتے ہیں. اس بات کو اتنی ہی ڈیٹیل میں بیان کرنا تھا یا مختصر بھی بیان کیا جا سکتا تھا، ایک جملے میں کہا جا سکتا تھا؟ سوچئے. تو اپنی بات کو سمپل رکھیے، مختصر رکھیے، ٹو دا پوائنٹ بات کیجئے. یہ بات بھی بچہ آپ سے سیکھے گا. پانچواں پوائنٹ یہ ہے ان کو کہانیاں سنائیے، ان کو واقعات سنائیے. دیکھیے جو اسٹوری ٹیلنگ ہے یہ بہت سی چیزوں کی ٹریننگ اسٹوری ٹیلنگ دیتی ہے. کیا کیا کرتی ہے اسٹوری ٹیلنگ؟ ہمارے اندر سننے کا مزاج اور سننے کا ذوق پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر تحمل پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر ہمارا جو فہم ہے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرتی ہے اگر اچھی کہانی ہے تو. لیکن یہ سننے کا ذوق
اور مزاج میں تحمل، جسے ہم ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں، یہ سٹوری ٹیلنگ سے آپ بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. آپ واقعات سنائیے، کہانی سنائیے. اگر آپ کا بچہ سنتا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی بچہ، بلکہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر وہ کسی کی نہیں سنتا ہے یا بہت کم سنتا ہے یا اس کے لیے سننا مشکل ہو گیا ہے، جیسے ہی ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا، ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بعد جو بات ہم کرتے ہیں نا وہ ہر ایک کے لیے سننے، سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہر ایک سنے گا. یہ بات بیٹھ جائے گا آرام سے، کہے گا بتائیں. وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، لیکن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بعد جو بات ہے وہ سننا چاہتا ہے. اس کے نتیجے میں اسے سننے کی ٹریننگ ملے گی اور اس کا ٹیمپرامنٹ امپروو ہوگا. یہ کام آپ کیجئے. اگلا پوائنٹ، جو چھٹا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ خاموشی کا تجربہ اپنے بچے کو دیجیے. خاموشی کیا ہے؟ پیریڈ آف سائلنس. اس کا ایکسپیرینس ہماری زندگیوں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر وقت ہر جگہ کچھ نہ کچھ شور، کچھ نہ کچھ ایک ایکٹیویٹی ہے. جو خاموشی ہے یہ ہماری بہت بڑی نفسیاتی ضرورت ہے. شہر کے لوگوں کے لیے خاموشی ایک بہت بڑی لگژری ہے. خاموشی نایاب ہو گئی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آخری دفعہ خاموشی کا 1 گھنٹے کا ایکسپیرینس کب کیا، تو بہت سے لوگ سوچتے رہیں گے اور انہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ آخری 1 گھنٹہ نہ تو کوئی بیل بجی ہو، نہ کوئی رنگ ٹون بجی ہو، نہ وہ واٹس ایپ کی بیپ بجی ہو. خاموشی تھی. نہ کسی موٹر کی آواز آئی ہو، نہ کوئی ٹی وی چلا ہو، پنکھے کی آواز بھی بہت کم تھی، موٹر کی کوئی آواز نہیں آئی. یہ رات کا آخری پہر ہے، رات نصف شب کا یہ ٹائم ہوتا ہے. دن میں تو یہ ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو اس کی اہمیت سمجھ لیتے ہیں وہ پھر اپنے گھر کے اندر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ لمحہ خاموشی کا بھی ہو، آہستہ آواز میں بات کی جائے، ٹیلی فون کی جو بیل ہے اس کو آہستہ، اس کی جو رنگ ٹون ہے اس کا والیوم لو رکھا جائے، ٹی وی یا کوئی اور چیز چل رہی ہے تو اس کا والیوم بہت منیمم پہ ہو، ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں بات کی جائے. خاموشی جو ہے، اور مکمل خاموشی جو ہے، یہ آپ کی بہت بڑی نفسیاتی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں غور و فکر، تدبر، اس کا ایک ذوق پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر. جن لوگوں نے خاموشی کو نہیں سنا ہے ان کے لیے بھی کسی کی بات پہ غور کرنا مشکل ہو رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ تو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے بچے کی بھی ضرورت ہے. کبھی کسی ایسی جگہ پہ لے جائیے جہاں بہت سکون اور خاموشی ہے. کسی پارک میں لے جائیے، کسی ایسی جگہ. ہم بچوں کے لیے سب سے برا تفریحی مقام وہ ہے جہاں شور ہے. بچوں کو لے کے جانے کی سب سے بدترین جگہ کا نام ہے مالز. بچوں کو اس سے زیادہ بری جگہ نہیں لے کے جایا جا سکتا. شاپنگ سینٹرز، اس لیے کہ وہاں شور ہے. وہ کسی بچے کی اٹینشن یا کنسنٹریٹ کرنے کی کیپیسٹی کو ہٹ کرتا ہے. شور والے جھولے ہیں، یہ ان کی نفسیاتی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ ان کی نفسیاتی صحت کے لیے بہت برے ہیں، لیکن والدین کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ سوچیں، جب آپ کسی بچے کو شور والے جھولوں پہ لے کے جاتے ہیں تو کیا آپ اپنی بات اسے سمجھا سکتے ہیں؟ اس فضا میں اس سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی آواز وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ کو بھی چیخنا پڑتا ہے، اس کو بھی چیخنا پڑتا ہے یہ مسئلہ. This is such an unhealthy environment.
لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے انٹرٹینمنٹ کو، چونکہ انٹرٹینمنٹ گول ہوتا ہے نا، مزہ آ رہا ہے، ارے مزہ آ رہا ہے، لیکن تمہاری سائیکولوجیکل ہیلتھ اس کے نتیجے میں خراب ہو رہی۔ اگلا پوائنٹ ہے، اس سے نرمی سے بات کیجئے، لہجہ اور الفاظ کے چناؤ سے بچہ رسپیکٹ فیل کرے۔ اگر آپ کی ٹون رسپیکٹفل نہیں ہے، اگر آپ پولائٹلی اس سے بات نہیں کر سکتے، اگر آپ کے لہجے میں ایک کمفرٹیبل فیلنگ نہیں آ رہی اس کو، تو آپ سے وہ بات کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا جائے گا۔ اور اسپیشلی جب بچے 11-12 سال کی عمر کراس کریں گے تو وہ بہت سینسٹیو ایج ہوتی ہے، اس میں تو بچے کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اس کو بڑا نہیں مانے گا۔ جب بچہ 13 سال کا ہوتا ہے نا، اس کی بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ کوئی یعنی وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے جو اس کو بڑا مانے، جو اس کا پرابلم اس کو اہمیت دے۔ تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ بہت کیئرفل ہونی چاہیے، پولائٹنس ہونی چاہیے، اس میں آپ کے لفظوں کا سلیکشن اچھا ہونا چاہیے، ریسپیکٹفلی بات کرنی چاہیے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے، اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بننے کی کوشش کیجیے، یا کم از کم اس کا ناپسندیدہ انسان تو نہ بنیے۔ پسندیدہ انسان بن جائیں۔ بعض والدین تو اس وقت ہمارے شہر میں ایسے ہیں جو میرے پاس، میں بعض بچوں کو دیکھتا ہوں، بعض بچیوں کو دیکھتا ہوں، بلکہ بعض لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، خود ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے والدین کو پسند نہیں کر رہے۔ بڑی عجیب و غریب سی کیفیت ہے۔ تو اچھا اب دیکھیں، اولاد اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنے کے قابل کیسے بنتی ہے، اس بات پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی اپنے والدین کی عزت، ادب، احترام کر رہا ہے، وہ اس کے قابل کیسے بنا ہے؟ اس کے 2 راستے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کی عزت کرنے کے قابل کیسے بنتی ہے؟ اس کے 2 راستے ہیں۔ جو پہلا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے جن کے والدین ان کے لیے پسندیدہ تھے، والدین نے بچوں سے بڑا گہرا تعلق بنایا، والدین نے اپنے بچوں کو عزت دی، اس کے نتیجے میں بچوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ جب بڑے ہوئے تو اتنا اچھا ریلیشن شپ تھا، اتنی اسٹرانگ بانڈنگ تھی، اولاد نے اپنے والدین کو بھی بڑی عزت دی اور بڑا ان سے تعلق رکھا۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ والدین نے تو اپنے بچوں سے کوئی تعلق اچھا نہیں بنایا، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوا اور دین اس کی زندگی میں داخل ہوا، اس کو یہ بات پتہ لگی کہ مجھ پہ میرے رب نے یہ لازم کیا ہے کہ میں اپنے والدین کی رسپیکٹ کروں اور ان سے بدتمیزی نہ کروں، ان کو ناراض نہ کروں، ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے میں ان کے سامنے سر جھکا کے رکھوں۔ یہ ذمہ داری میرے دین نے لگائی ہے۔ تو وہ بچہ اپنے والدین کی عزت کرنے اور اپنے والدین کا ادب کرنے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کے قابل بنے گا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا چینل نہیں ہے اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنے کے قابل بننے کا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یا تو والدین نے بچپن میں ہی، اگر میرے والدین نے یا ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہم سے بہت اچھا ریلیشن شپ رکھا تھا تو ہم خود ہی اتنے اچھے ریلیشن شپ کو انجوائے کرتے آ رہے ہیں، اب ہم بھی ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ یا پھر ہمارے اندر ہمیں دین کی سمجھ آئی۔ فرض کیجئے ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کوئی بہت اچھا، بہت نرمی اور بہت شفقت کا اور بہت اچھا ریلیشن شپ تو نہیں رکھا، بڑی ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت مار پیٹ، ہر وقت سختی، ہر وقت انسلٹ، لیکن چونکہ اب آپ کو دین کی سمجھ آ گئی ہے، لہٰذا اب آپ اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، لیکن پھر بھی گہرا تعلق نہیں بن پائے گا، گہرا تعلق پھر بھی نہیں بن پائے گا۔
تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کی بھی رسپیکٹ کریں اور ہم اپنے بچوں کے پسندیدہ انسان بھی بنیں، اور اس کے لیے اپنے بچے کی رسپیکٹ کریں، خوش نظر آئیں، خوش رہیں۔ وہ پیرنٹس جن کے لیے خوش رہنا مشکل ہے وہ اپنے بچوں کے فیوریٹ انسان نہیں بن سکتے۔ آپ اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف سے یہ پوچھئے گا کہ گھر میں کیسا نظر آتا ہوں، ہیپی نظر آتا ہوں، ان ہیپی نظر آتا ہوں، یہ پوچھئے گا۔ آج آپ ضرور یہ سوال کیجئے گا کہ میں آپ کو خوش دکھائی دیتی ہوں یا نہیں دکھائی دیتی، صحیح بتائیے گا۔ ایسے ہی مجھے خوش نہیں کیجئے گا، میں اگر واقعی ہر وقت چڑچڑی اور دکھی اور ناراض دکھائی دیتی ہوں تو مجھے بتا دیں، اور یہی سوال شوہر بھی اپنی بیوی سے کریں، اور یہ دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو میں کیسا نظر آتا ہوں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ جو 9th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے سے کوئی اہم بات کہنا چاہتے ہیں تو کوئی اہم بات کہنے سے پہلے اس کی توجہ کو یا اس کی اٹینشن کو ڈرا کیجیے، پہلے اس کو اٹینشن ڈرا کیجیے آپ اس کو، اور ایک کنسنٹ حاصل کیجیے۔ جو بات آپ اسے کہنا چاہ رہے ہیں ایک رضامندی اور ایک اچھے انداز سے یہ بات کیجیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے بچے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات اسے بتانا چاہتے ہیں، کوئی بات اسے سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس بچے کو یہ کہیے کہ بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو اناؤنس کیجیے، اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ مناسب وقت اور مناسب موقع کا انتخاب کیجیے کہ یہ بات کس وقت کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہ جلدی میں ہے، کہیں جا رہا ہے، کھیلنے کا ٹائم ہو رہا ہے، کہیں اور نکل رہا ہے، اور آپ نے اسی وقت آپ کے دماغ میں بات آئی، آپ کے ذہن میں جیسی وہ بات آئی آپ نے فوراً اسے بلایا، آپ نے کہا ادھر آؤ، اور پھر آپ نے وہ بات کہنی شروع کر دی۔ ایسا نہیں کریں، بلکہ یہ بات کب کرنی ہے، کس موقع پہ کرنی ہے، اس بات کو کرنے کے لیے پہلے سے اس کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، یہ کام کیجیے۔ آپ کی بات کا اثر بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ اس کے نتیجے میں۔ آپ اس کو کہیے کہ بھائی مجھے آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنی، ہم کل شام میں بلکہ کل رات میں کھانے کے بعد ہم بیٹھیں گے اور ہم کچھ بات کریں گے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی۔ اس طرح سے آپ اس بات کو، اور پھر بیٹھ کے اطمینان سے وہ بات کیجیے۔ کبھی کبھی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کوئی بات بہت اہم بات کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ بولیں کہ بھائی ہم اس بات کو اناؤنس کریں، ہم یہ کہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں سوچ رہا ہوں یہ سوال آپ سے شیئر کیا جائے، کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ سے یہ سوال شیئر کروں؟ اس طرح سے آپ ایک بات، آپ کی بات کو سننے کے لیے اس کی دلچسپی اور اس کی اٹینشن پیدا ہو جائے، اس کا فن سیکھیے۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ نا امیدی اور بے یقینی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی بعض لوگ اپنے بچے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس فیلنگ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں کہہ تو رہا ہوں لیکن تم نے کہاں ماننی ہے، تم نے کون سا سننی ہے، تم نے عمل تو کرنا نہیں ہے، لیکن بہرحال میرا چونکہ فرض ہے، میرا فرض تھا بتانا، میرا فرض تھا کہنا۔ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا، میرا فرض تھا کہنا، میرا فرض تھا بتانا، مجھے کوئی توقع نہیں ہے، اگر آپ کو اپنے بچے سے ایکسپیکٹیشنز ہی اچھی نہیں ہے تو آپ کا بچہ اچھا نکلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اچھی ایکسپیکٹیشن رکھیے، اچھی امید لگائیے، اچھے انداز سے بات کیجیے۔ ہوپ، اپنی مایوسی آپ کے لہجے سے نہیں ٹپکنی چاہیے، نا امیدی آپ کے لہجے سے نہیں جھلکنی چاہیے۔ آپ کے بچے کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ آپ کو امید ہے کہ بچہ آپ کی بات ضرور سنے گا، آپ کی بات پہ ضرور غور کرے گا، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی وہ بات سن رہا ہے، آپ کی بات پہ وہ، یعنی آپ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ اپنی بات کریں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑی بچے کو انتہائی برا، خود آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر یا آپ کے والدین آپ سے کوئی بات کہیں، بھائی میں نے تمہیں یہ بات بتانی تھی، تم یہ کر لیا کرو، بہرحال میرا فرض تھا بتانا، تمہیں کون سا کرنا ہے، تم میری بات سنتے ہی نہیں ہو۔ اس طرح سے اگر آپ کو کوئی بات بتائی جائے گی آپ کو کیا لگے گا؟ تو اس کا خیال کیجئے۔
ایک اور پوائنٹ ہے جو 11th پوائنٹ ہے میری بات کا، بعض اوقات ہم بچوں سے کوئی غیر اصولی تقاضا کرتے ہیں یا کوئی غیر مہذب انداز سے بات کرتے ہیں یا کسی ایسے کام سے منع کرتے ہیں جس کے منع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی ایسے کام سے روکتے ہیں جس کے روکنے کی کوئی معقول یا اخلاقی وجہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی بچے سے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں جو اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ 4 سال کے بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں بیٹھے رہنا، ہلنا نہیں۔ 5 منٹ تو وہ بیٹھا رہ سکتا ہے، 3 منٹ بیٹھا رہ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اور تم بیٹھے رہنا، اور آپ کسی ایسے پروگرام میں بچے کو لے کے چلے گئے جہاں بچے کو 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، اس کے لیے بہت مشکل بات ہے۔ آپ نے غیر اصولی ایک ایسی چیز اس سے ڈیمانڈ کی ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ یا آپ کسی جگہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ وہاں کھانے کی چیز کو اس طرح، آپ نے دیکھیے اس کا اپنا ایک انداز ہے، آپ اس سے یہ آہستہ آہستہ چیزیں سیکھے گا۔ جو تہذیب ہے نا، یہ آہستہ آہستہ سیکھے گا۔ ہمیں بہت مہذب ہونے کی ضرورت ہے اس کو تہذیب سکھانے کے لیے۔ تہذیب کو ٹیچ کرنے کی بجائے تہذیب کی اگزامپل دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اعلیٰ تہذیب کی مثال بن جائیں، وہ بھی تہذیبی رویے سیکھ لے گا انشاءاللہ۔ لیکن تہذیب کو ڈیمانڈ کریں، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس کو آ جائے گا انشاءاللہ، اس میں پریشان نہیں ہوں۔ بہت اچھے انداز سے اس بات کو سکھائیے۔ اسی طرح اگر اس کا، دیکھیے کھیل اس کی ضرورت ہے، کھیل اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو کھیلنے سے روک رہے ہیں تو یہ ایک غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں کھیلنے نہیں جانے دوں گا، تو اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو اضافی توانائی پیدا ہوئی ہے وہ باہر کھیلنے جائے، اس کا پسینہ نکلے، وہ بھاگے دوڑے اور ریلیکس ہو جائے، کول ڈاؤن ہو جائے۔ اگر اس کو باہر کھیلنے کے مواقع نہیں مل رہے تو وہ ڈسٹرب کرے گا، آپ کو بھی ڈسٹرب کرے گا۔ تو یہ غلط ڈیمانڈ ہے آپ کی، آپ نے پورا دن اس کو بند کیا ہوا ہے، پورا دن کھیلتا نہیں ہے، یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ اس کی روٹین میں روزانہ کھیل ہونا چاہیے۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ٹیوشن لگواؤں یا نہیں لگواؤں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ باتیں کرنے کا ٹائم، اس کے آرام کا ٹائم اور اس کے کھیلنے کا ٹائم، اگر یہ پہلے اس کو محفوظ کر لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا یہ خود بھی ٹیوشن چاہتا ہے۔ ٹیوشن تو ایک بیساکھی ہے، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ زبردستی دے رہے ہیں تو اس کی آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت سے بچے ٹیوشنز پہ جاتے ہیں لیکن ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا۔ ٹیوشن ان کی ضرورت نہیں ہے، کھیل ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کا ذہن ڈیولپ ہوتا ہے، ان کی ذہنی نشوونما کے لیے اچھی ہے، ان کے مزاج کے لیے اچھی ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری پوائنٹ جو میرا 12th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ایسی کوئی بات نہ کیجیے اپنے بچے سے جس پہ آپ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں سے وہ باتیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ کام کروانا چاہتے ہیں جس کو وہ خود بھی اپنی عمل میں، اپنی زندگی میں نہیں لے کے آ سکیں۔ قرآن کی بڑی واضح آیت ہے، سورہ صف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جس کو تم خود، جس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور پھر اس کی اگلی آیت یہ ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ہی سخت ناپسندیدہ ہیں اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ جو ایسی باتیں کریں جس پہ وہ عمل نہ کریں۔ تو آپ اپنے بچے سے، ہم ہر وقت اپنے بچے سے بہت سے ایسے کام کروانا چاہتے ہیں جو ہم خود نہیں کر رہے۔ ہم ان کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، خود اچھا ہوئے بغیر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی زندگی اختیار کریں، اچھے اخلاق سیکھیں، تو ہمیں خود اچھے اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو اپنے سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ڈرانے کے نتیجے میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوگا ان میں، بلکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اس وقت پیدا ہوگا جب وہ اللہ سے ڈرنے والے انسان سے تعلق میں آئیں گے۔
ہم میں سے کسی بھی انسان کے اندر اگر اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں پیدا ہوا ہے کہ کوئی انسان ہمیں اللہ سے ڈرائے جا رہا تھا، بلکہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے انسان سے تعلق میں آئے تھے. کوئی ایسا انسان تھا جو خود اللہ سے ڈرتا تھا اور اس سے تعلق میں آ گئے تھے. تو وہ ماں جو اللہ سے ڈرتی ہے اور اپنے بچے کی پسندیدہ انسان ہے، وہ باپ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے بچے کا پسندیدہ انسان ہے، اس کا بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی ہے، اس کی بہترین دینی تعلیم آلریڈی ہو رہی ہے. بچوں کا پرابلم یہ ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ابو اور میری امی اللہ سے ڈراتے تو رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کا تذکرہ ڈرانے کے لیے کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے نہیں کرتے. تو یہ ہم اسے اس بات پہ ڈرا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے دیکھو یہ تمہارا عمل ہے، اس پہ تمہیں گناہ ملے گا، اور تم جب اللہ کے یہاں جاؤ گے تمہاری بڑی پکڑ ہوگی، توبہ کرو. جس بچے سے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں نا، ہم اس بچے کے جھوٹ بولنے پہ اس کو شرمندہ کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی میں چوتھا جھوٹ بولا ہے. وہ انسان جس نے ساری زندگی میں 3,500 جھوٹ بولے ہیں، وہ اس بچے کو چوتھا جھوٹ بولنے پہ شرمندہ کر رہا ہے جس نے پوری زندگی میں 3-4 جھوٹ بولے ہیں، اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم جاؤ گے نا تو تمہاری بڑی سخت پکڑ ہوگی. اگر یہ بچہ ابھی انتقال فرما جائے، 12 سال 11 سال کا بچہ انتقال فرما جائے، جس نے جھوٹ بولا تھا، جس کے جھوٹ بولنے پر آپ نے اس کی پکڑ کی تھی، جس کے جھوٹ بولنے پہ آپ اسے شرمندہ کر رہے تھے، یہ اگر ابھی انتقال فرما جائے 12 سال کا بچہ، تو سیدھا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا. حالانکہ آپ اسے جھوٹ پہ بڑی سخت پکڑ کر رہے تھے. اور اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم اس یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال، بچے نے جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں، ہمیں اس احساس کے ساتھ اس کی اصلاح کرنی ہے کہ میں نے یقیناً اس سے زیادہ ہی بولے. کیا کوئی والد یا والدہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے بچے سے کم جھوٹ بولے ہوں گے اپنی زندگی میں؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے بچے نے جتنے غلط کام کیے ہیں اس سے کم غلط کام میں نے کیے ہوں گے؟ کوئی والد یا والدہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے بچے نے جتنے گناہ کیے ہیں اس سے کم میں نے کیے ہوں گے؟ کوئی والد یا والدہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ بلوغت سے پہلے تو اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی تو پکڑ ہی نہیں ہے اس کے لیے. بلوغت کے بعد بھی اگر آپ کا بچہ 19 سال کا بھی ہے، 18 سال کا بھی ہے، اور آپ 40 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اصلاح کی پہلی ضرورت مجھے ہے، اصلاح کی دوسری ضرورت اسے ہے. اپنے تزکیے کی فکر میں رہنے کے نتیجے میں اور اپنے ساتھ تعلق بنا لینے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ممکن ہوگی. جب میرے بچے کی دوستی کسی ایسے انسان سے ہوگی جسے اپنے عمل اور اپنی ذات کی اصلاح کی فکر بہت زیادہ ہے، تو بچے کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہر معاملے میں ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بات یہ ہے کہ ہماری بات میں اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہمارا عمل کمزور ہے، یا اگر ہمارا عمل ہے اس عمل کے پیچھے اخلاص کی کمی ہے. آپ سوچئے کہ ہم اپنے بچوں سے بہت سارے وہ کام کرواتے ہیں اور کروا لیتے ہیں جس کو ہم خود نہیں کرتے. ہمارا بچہ اگر ایک دن قاری صاحب سے قرآن نہ پڑھے تو ہم اس کی خوب خبر لیتے ہیں، اور اگر ہم 2 مہینے نہ پڑھیں تو ہماری کوئی خبر نہیں لیتا. کیا خیال؟ اس لیے کہ تمہیں تو پڑھنا ہے نا، تمہیں تو پڑھوانا ہے. میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہا اور بچے کو حفظ کرنے میں مشکل ہوئی.
3 سال ہو گئے اس کو حفظ کرتے ہوئے، لیکن 3 سال میں مشکل سے 7 سپارے 8 سپارے ہوئے ہیں اور وہ بھی بھولنے لگا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ وہ کر لے، میرے پاس لے کر آئے کہ آپ اس کو بتائیے اس کا ذہنی پرابلم تو نہیں ہے، مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن حفظ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں حفظ۔ میں نے پوچھا آپ کی اہلیہ کو حفظ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میری بیوی کو بھی حفظ نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا آپ کو کتنا قرآن حفظ ہے، کتنا؟ آخر کوئی 1 پارہ حفظ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں 1 پارہ بھی حفظ نہیں۔ کتنی صورتیں حفظ ہیں؟ انہوں نے کہا آخری کی مشکل سے جو 10-12 صورتیں ہیں وہی یاد ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ نے اس سے حفظ کروانا شروع کیا اس وقت آپ کو کتنی یاد تھی؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی اتنی یاد تھی۔ تو میں نے کہا اس نے 3 سال لگا کے 6-7 پارے جیسے تیسے حفظ کر لیے، اور شرمندگی اس کے حصے میں آئی ہے، آپ کی ناراضگی اس کے حصے میں آئی ہے، اور اس پورے عرصے میں آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ بھی مزید یاد نہیں کی، اور اطمینان آپ کے حصے میں ہے۔ یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم ایک کام اس سے کروانا چاہتے ہیں اور خود کرنا نہیں چاہتے۔ بہت سخت ہوتا ہے ہمارا معاملہ۔ یا تو ہم سہولت کے ساتھ ہم ایک مشورہ ہم کہیں بیٹا ترغیب کے انداز میں کریں، ہم کہیں ٹھیک ہے جتنا کر سکتے ہو کر لو، میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو، ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کریں، یہ تو عمل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میرا آخری پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس عمل کے اوپر بھی آپ اپنے بچے کو بتانا، سمجھانا اور کروانا چاہتے ہیں اس کی ابتدا آپ بھی کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اچھی کتابیں پڑھے تو آپ بھی کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے، آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ احترام اور عزت کا معاملہ کیجیے۔ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ابو جو ہیں وہ اپنے بڑوں سے تو کچھ اور انداز سے بات کرتے ہیں، اپنے والدین سے تو اس طرح بات کرتے ہیں، اور مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ان سے ایسے بات کروں۔ یہ پرابلم ہے بہت بڑا، ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو فوکس کر کے، اچھی پیرنٹنگ کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے اوپر کام کریں گے اچھی پیرنٹنگ خود ہو جائے گی۔ اس پہ کام کرنے کے نتیجے میں اچھی پیرنٹنگ نہیں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ حاصل ہوتے ہیں اس پہ کام کرنے کے نتیجے میں، اپنے اوپر کام کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہم اور وہ دونوں جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ، اگر ہم اپنے اوپر کام کریں۔ اور اگر ہم صرف اس پہ کام کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کسی انجینئرنگ کالج میں یا MBA کے یونیورسٹی میں MBA کر لے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اپنے اوپر کام کیجئے، اپنے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کیجئے، اپنے ساتھ اس کا تعلق بنائیے۔ ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ بچے کی بات سنیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ضدیں مانیں۔ میں کسی بھی طور پر بچوں کی ضدیں ماننے کو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز جو اس کی جائز بات ہے، جو اس کی ضرورت ہے جائز، صرف اس کو پورا کیجیے۔ اس کے ناز اٹھانا، اس کے لاڈ اٹھانا، اس کی ضدیں پوری کرنا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بگاڑ دیں گے آپ اسے۔ اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ لاڈ سے بھی بچائیے، خوف سے بھی بچائیے۔ کبھی کبھی گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لاڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک خوف دے رہا ہوتا ہے، اس طرح گاڑی چل رہی ہوتی ہے، یہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ تو بہت حکمت کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح، اپنی تربیہ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس کو نماز کی فکر ہو جائے تو آپ نے اپنی نماز کی فکر اور بڑھانی ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مجھے نماز کی فکر اور میری بڑھائے، اور بچے کے لیے بھی دعا کرنی ہے، بچے کو بھی یہ بات بتانی ہے، بچے سے بھی یہ کام کروانا ہے، لیکن اپنے اوپر اور زیادہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی اچھا عمل کرے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں یہ عمل کیسا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے
تو آپ اپنے والدین کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ اگر میں نے کبھی کوئی بدتمیزی کی ہو، آپ کا دل دکھایا ہو، تو مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کہیں گے عجیب سی بات کر رہا ہوں میں آپ۔ یہ ویسٹ کا جو پورا سبجیکٹ ہے نا سائیکالوجی کا، اس میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ کا بچہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اپنے والدین کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں میں نے بدتمیزی کی تھی تو مجھے معاف کرنا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج نکلیں گے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ رب کریم ہمارے بچوں کو اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب کریم ہمارے بچوں کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر یہ کام ہو جائے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور ہم اپنے والدین، بزرگوں اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، تو بڑے فائدے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی دعا کریں۔